تو فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ کے الفاظ ہیں، کافی جگہ ظلم کا معنی ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن ظالم جو ہے، اب تھوڑا سا اس میں آپ غور کیجئے کہ اللہ کا یعنی حق جو ہے اگر ہم اس کو دبا لیں تو یہ ظلم ہے اپنے اوپر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے۔ دیکھیں، ظالم ایک بار تو یہ نوٹ کر لیں کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ظلم کا تذکرہ کرتا ہے تو یہ ظلم جو ہے، یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ظلم کا مطلب کسی کا حق مار لینا، تو یہ ظلم کہلاتا ہے۔ کسی کا حق مار لے تو ظلم، یعنی ایک مزدور ہے، اس کی دیہڑی، شام کو وہ جب دیہڑی لینے آتا ہے تو آپ اس کو دیہڑی نہیں دیتے، تو یہ ظلم ہے۔ یا کوئی بھی چیز، حقدار کو اس کا حق نہ دینا، حق سے محروم کر دینا، یہ ظلم ہے۔ ایک بات تو یہ ظلم کے معنی آپ پتہ ہونے چاہیے آپ کو، کیونکہ ظلم کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ظلم کا معنی کیا ہے۔ ظلم کا مطلب، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، کہ کسی کا حق آپ اس کو نہ دیں تو یہ ظلم ہے۔ لیکن یہ ظلم کس کے اوپر ہے؟ یہ ظلم کرنے والا دراصل اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں۔ یعنی جس پہ ظلم کیا جاتا ہے، یعنی عام دنیا میں، تو وہ مظلوم کہلاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کے حق تلفی اگر کوئی کرے تو یہ اللہ پہ ظلم نہیں کرے گا، اللہ مظلوم نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ کسی کی بھی تعریف سے، ثنا سے، حمد سے، عبادت سے، ہر ایک چیز سے وہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ظلم جو ہے، قرآن میں جو ظلم آتا ہے، جو ظالم کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، تو وہ دراصل اپنے اوپر ظلم ہے۔ فقد ظلم نفسا ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسا۔ اگر جس نے بھی، کوئی احکامات بیان ہوئے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے بھی ایسا کیا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ کے الفاظ ہیں، کافی جگہ ظلم کا معنی ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن ظالم جو ہے، اب تھوڑا سا اس میں آپ غور کیجئے کہ اللہ کا یعنی حق جو ہے اگر ہم اس کو دبا لیں تو یہ ظلم ہے اپنے اوپر، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ کیونکہ اطاعت کو، عبادت کو بسا اوقات اللہ پہ احسان تصور کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ شیطان کہتا ہے نا کہ تم تو بڑے عبادت گزار ہو، بڑی قربانیاں کر رہے ہو، تمہارے بڑے کارنامے ہیں، تمہاری بڑی خدمتیں یہ شیطان اس کو ایسا کہتا ہے۔ تو وہ پھر یہ ایسے الفاظ جو ہیں قرآن پاک میں بھی ہیں، یمنون علیک ان اسلم، یہ آپ پہ احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ ان سے کہیے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ تو اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ایمان کے لیے یا اسلام کے لیے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ کوئی نیکی کی راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اچھا کرتا ہے، کوئی برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھ برا کرتا ہے۔ اور یہ الفاظ قرآن پاک میں بھی ہیں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم نیکی کا راستہ اختیار کر لو گے تو اس کا اچھا اثر تو تم پہ پڑے گا، اور اگر برائی کا راستہ اختیار کرو گے تو اس کا وبال بھی تم پہ پڑے گا۔
دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ انما بغیکم علی انفسکم، اے مخلوق اگر تم بغاوت کا راستہ اختیار کرتے ہو تو اس کا وبال تم ہی پر پڑے گا، علی انفسکم۔ تو بہرحال ایک تو یہ بات ہے، یعنی میں ظلم کی میں نے وہ آپ کو معنی بتا دیا کہ ظلم کیا ہے، ظالم کس پر ظلم کرتا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اب قرآن میں جو یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے ظلم کی، اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ یعنی جو مین اس کا اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی ہمیں بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، عالم ارواح سے لا کے دنیا میں ہمیں زندگی دی ہے، ایک جسم دیا ہے کہ نہیں دیا؟ اچھا، اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر احسان کیا ہے، ہماری روح پر احسان کیا ہے کہ ہمیں عالم ارواح سے دنیا میں بھجوایا ہے۔ تو پھر یہ سارے احسانات ہیں۔ اب احسان کا یعنی حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے سورہ رحمان میں، کہ احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہو سکتا ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرے تو آپ اس کے ساتھ برائی کریں، یہ بات تو مناسب نہیں ہے۔ تو احسان کی میں بات کر رہا تھا۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت بلند رتبہ دینا چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں، دنیا اور آخرت میں ایک بہت عظیم درجہ دینا چاہتا ہے، دنیا کی بھی بھلائی اور آخرت کی بھی بھلائی اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائدے کے لیے بنایا ہے، نقصان کے لیے نہیں بنایا، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، فائدے کے لیے بنایا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنا اب فائدے کے ساتھ نقصان بھی ہے، یعنی اگر آپ فائدہ نہیں کریں گے تو پھر نقصان کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے، روح جب دنیا میں آ جاتی ہے تو یہ اگر اپنے لیے فائدہ نہیں کرتی تو پھر یہ نقصان لازماً اس کو ہوگا۔ یعنی دنیا ایک خریداری کی جگہ ہے، اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ یہاں آپ نے جنت کا سودا کرنا ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جو آپ کا ابدی گھر ہے، اور وہاں کیا ہے؟ وہاں رب کی ملاقات ہے، رب کا تقرب ہے اور رب کا دیدار ہے، اور پھر وہ ساری چیزیں ہیں۔ انبیاء کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھی آپ ہو جائیں گے، کیونکہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو آپ کا گھر ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ ایک صحابی آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور آپ کے تو بڑے درجات ہیں اور بڑا رتبہ ہے آپ کا، اور پتہ نہیں جنت میں ہم کہاں ہوں گے، آپ کہاں ہوں گے، آپ کے بڑے رتبے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ المرء مع من احبہ، قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہوگی۔ اب صحابہ کرام تو حضور کے جملوں کے وہ تاک میں رہتے تھے کہ کیا جملہ فرمائیں، کیونکہ ان کا تو فرمانا سچ تھا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد، ہمارے ایمان لانے کے بعد حضور کے اس فرمان سے ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوئی، ہمارے دل باغ باغ ہو گیا۔ بہرحال میں ظلم کی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں ظلم جو ہے، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک بہت بڑا فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ اگر کوئی انسان اس فائدے کے پیچھے نہیں پڑتا، اس جنت کا سودا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے، اور اس کو یہاں پہ اپنے نام نہیں کرتا، تو لازماً اس کا ٹھکانہ پھر جنت نہیں ہے۔ قرآن میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ جنت متقین کے لیے ہے۔ متقین کون ہے؟ جو جنت کے طلبگار ہیں، جنت میں اللہ کا تقرب چاہتے ہیں، ملاقات چاہتے ہیں، دیدار چاہتے ہیں، اور پھر وہ ان کا رویہ جو ہے وہ محتاط رویہ ہوگا۔
ہر جگہ ہر وقت رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ میرے بندے ایسے ہیں کہ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے فراموش نہیں کرتی، اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو دنیا میں آ کے اگر کسی کا دل اللہ کی یاد، کسی نے اپنے دل سے اللہ کی یاد کو بھلا دیا، تو اب اس کے دیکھیں میں آپ کو ایک نقطہ بھی بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں دنیا ہے اور دنیا کے خیالات ہیں اور اس کی اہمیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ یعنی ایک تجزیہ ہے نا، احتساب اگر کریں، کوئی پوچھے یار میرے دل کی کیا، میرے دل میں اللہ کی محبت ہے نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ بھئی آپ کی دنیا میں رہنے کی یعنی جو نیت ہے وہ کیا ہے، آپ کیوں زندہ ہیں، آپ کیوں زندہ رہنا چاہتے ہیں، کس لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں، یہ اپنا ہر ایک اپنا احتساب کرے۔ عام طور پہ تو یہ ہے کہ ہماری نیت دنیا میں آ کے، آج کے مسلمان کی دنیا میں آ کے نیت خراب ہو گئی ہے اور ہماری نیت دنیا بن گئی ہے۔ آج کا مسلمان دنیا کے لیے زندہ ہے، دنیا ہو دنیا ہو دنیا ہو، پیسہ ہو، مال اولاد، یہ ساری آپ دیکھ لیں، اور حرص ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام بھی نہیں لیتی۔ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ یعنی اس کا یعنی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو، اب مجھے وہ مفہوم بھول رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر راضی ہو گیا، تو اس کے لیے پھر خوشخبری ہے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جو دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس پہ ہم راضی نہیں ہیں، خان نواب وہ مزید کی توقع کرتے رہتے ہیں نا، اور ظاہر کی ایک دوڑ ہے، چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے، یا نواب ہے یا خان ہے۔ آج ہمارے عمران خان صاحب ہیں، 2021 ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دوسری ٹرم میں بھی آئیں گے، 5 سال مزید بھی گزاریں گے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ ہماری پلاننگ ان کی ہے ساری، جو بھی ہے وہ تو الگ بات ہے کہ جو ہوگا سو ہوگا، لیکن انسان کا دیکھیں، آج کا مسلمان جو ہے وہ دنیا کا حریص ہے، یہ آخرت سے غافل ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم